ایک وقت آیا جب دین کا نام باقی تھا مگر دین کی روح ختم کی جا رہی تھی۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء کی وراثت تخت سے نہیں، حق پر کھڑے ہونے سے بچتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات صرف ایک عظیم شخصیت نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی امانتوں اور ان کے پیغام کی حفاظت کا زندہ نمونہ ہے۔ انبیاء کی وراثت صرف مال یا ظاہری چیزیں نہیں ہوتیں، بلکہ وہ علم، ہدایت، اخلاق، فطرت کی پاکیزگی اور عدل و حق کا وہ نظام ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہی وراثت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس خلافت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان زمین پر محض حکمرانی کرے، بلکہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم رکھے، فطرت کے مطابق زندگی گزارے اور حق و باطل میں فرق پہچانے۔ انبیاء اسی مقصد کو لے کر آئے اور انہوں نے انسان کو بتایا کہ زندگی کا اصل راستہ کیا ہے۔ انبیاء کی وراثت میں سب سے اہم چیز انسانی فطرت کی حفاظت ہے۔ وہ فطرت جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، جو اسے حق کی طرف بلاتی ہے اور باطل سے روکتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طاقت، خواہشات اور دنیاوی مفادات نے اس فطرت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ معاشرے میں دین کی روح کو بدلا جا رہا ہے، حق کو باطل کے لباس میں پیش کیا جا رہا ہے اور انسان کی فطرت کو طاقت اور جبر کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ ایسی حکومت قائم ہو چکی تھی جو بظاہر اسلامی تھی، لیکن اس کے اندر عدل، سچائی اور دیانت باقی نہیں رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی گناہ بن جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال کو محض سیاسی مسئلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے انسانی فطرت اور وراثت انبیاء پر حملہ قرار دیا۔ اگر اس نظام کو قبول کر لیا جاتا تو آنے والی نسلیں حق کو پہچاننے کی صلاحیت کھو دیتیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ انسان کو دوبارہ اس کی اصل پہچان یاد دلائی جا سکے۔ انبیاء کی وراثت میں طاقت کا تصور بھی موجود ہے، مگر یہ طاقت ظلم کے لیے نہیں بلکہ حق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ طاقت کا استعمال صرف اسی وقت درست ہے جب وہ عدل کے ساتھ ہو۔ اگر طاقت فطرت کے خلاف استعمال ہو تو وہ انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں قوت، جذبہ اور ارادہ موجود ہے۔ یہی قوت اگر صحیح سمت میں استعمال ہو تو انسان حق کا محافظ بن جاتا ہے، اور اگر غلط سمت میں چلی جائے تو وہ ظلم کا آلہ بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی قوت کو حق کے لیے استعمال کیا۔ کربلا کا واقعہ دراصل فطرت اور طاقت کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف وہ طاقت تھی جو ظلم، جبر اور دنیاوی اقتدار کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور دوسری طرف وہ طاقت تھی جو فطرت، حق اور انبیاء کی وراثت کے دفاع کے لیے کھڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے تعداد اور ظاہری وسائل کی کمی کے باوجود حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی انبیاء کی وراثت یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کا معیار صرف فتح یا شکست نہیں بلکہ حق پر قائم رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ واضح کر دیا کہ حق کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر باطل سے سمجھوتا نہیں۔ انسانی معاشرہ اس وقت بگڑتا ہے جب فطرت کو نظر انداز کر دیا جائے، کہ اگر انسان کی تربیت فطرت کے مطابق نہ ہو تو وہ طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اسی بگاڑ کے خلاف تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی واضح کیا کہ انبیاء کی وراثت صرف کتابوں میں محفوظ کرنے کی چیز نہیں بلکہ اسے عملی طور پر زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر باطل کے سامنے خاموشی اختیار کر لی جائے تو وراثت انبیاء ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کو ترجیح دی۔ یہ قیام کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانی فطرت کو زندہ رکھنے کے لیے تھا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ ظلم کے نظام کے سامنے سر جھکانا دین نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے انسان کو یہ شعور دیا کہ طاقت کا اصل مقصد فطرت کی حفاظت ہے، نہ کہ اس کی تباہی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے اور ہر دور میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کی وراثت کو صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ اسے زندہ، متحرک اور ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔
ان کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان اپنی فطرت کو پہچان لیتا ہے تو وہ باطل کے کسی بھی نظام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھا گئی کہ حق کبھی وقت کا محتاج نہیں ہوتا، مگر سوال یہ ہے، آج ہم حق کے ساتھ ہیں یا خاموشی کے ساتھ؟